میرے پڑوس میں ہندوؤں کے کچھ گھر تھے جو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ ایک دن ہندو گھرانے کی ایک بوڑھی عورت وفات پا گئی۔ ہندو مذہب کے مطابق اسے جلانے لگے تو آگ نہ جلتی، بار بار کوشش کی لیکن بے سود۔ تحقیق کی تو یہ ہولناک راز فاش ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن اسی گلی میں گزارے۔ یہ گلی شہر کے شور سے کچھ ہٹی ہوئی تھی، مگر اتنی پرانی کہ ہر اینٹ اور ہر درخت کی اپنی ہی ایک کہانی تھی۔ ہر گھر کا ایک قصہ تھا۔ گلی کے شروع میں ایک پرانا برگد کا درخت کھڑا تھا جس کی جڑیں سڑک تک پھیلی ہوئی تھیں۔ بچے دوپہر کو اس کے نیچے کھیلتے اور جھولا ڈال کر جھولتے، اور بزرگ شام کو چارپائیاں ڈال کر گپ شپ کرتے، حقہ گڑگڑاتے اور یوں ایک اپنائیت بھری بیٹھک سجا لیتے۔ ہمارے محلے میں مسلمان اور ہندو دونوں بستے تھے، نہ کوئی جھگڑا تنگا، بیچ میں نہ مذہبی دیواریں تھیں۔ ایک دوسرے کے تہوار میں شریک ہونا معمول تھا۔ ہولی کے رنگ ہم پر بھی پڑتے اور عید کی سوئیاں وہ بھی کھاتے۔ ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے تھے۔ گلی کے آخری سرے پر ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ دیواروں کی پینٹ اکھڑی ہوئی تھی، چھت پر پلاسٹک کے پرانے گملے رکھے ہوئے تھے۔ یہ ماں جی کا گھر تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ماں جی کا اصل نام کیا ہے، سب انہیں محبت سے ماں جی ہی کہتے۔ وہ بچوں بڑوں سب میں یکساں مقبول تھیں۔ 60 کے پیٹے میں ہوں گی، دھان پان سی، مگر چہرے پر ایسا سکون جیسے دنیا کی کسی فکر نے انہیں کبھی چھوا ہی نہ ہو۔ ماں جی کی ایک عادت مشہور تھی، جب بھی کوئی بچہ روتا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، ماں جی اس کے لیے اپنی پوٹلی سے مٹھائی نکال دیتی۔ اور ہاں، ان کی جیب میں مٹھائی ہمیشہ ہوتی تھی۔ انہیں مٹھائی پسند تھی اور وہ اسے ہمیشہ پاس رکھتی۔ میں نے بھی بچپن میں ان سے کئی بار ٹافی لی تھی۔ کبھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ بس مسکرا کر رہ جاتی۔ ان کے ماضی کا کسی کو علم نہیں تھا۔ لوگ بس اتنا جانتے تھے کہ شوہر کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا اور کوئی اولاد نہیں تھی، اور رشتہ دار کہیں دور بستے تھے جن سے تعلق بھی برس برائے نام ہی رہ گیا تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پہ چل رہی تھی کہ ایک سرد دسمبر کی صبح گلی کے نکڑ پر چائے والے کے پاس ایک خبر پھیلی، ماں جی نہیں رہیں۔ میں وہیں بیٹھا تھا، چائے کا کپ میرے ہاتھ میں ہی تھا، مگر لبوں تک نہ پہنچا۔ کیا مطلب نہیں رہیں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ چائے والے نے آہ بھری، رات کو نیند میں ہی چل بسیں، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں ماں جی کی مسکراتی صورت گھوم گئی۔ ایسا لگا جیسے گلی سے روشنی کا ایک چراغ بجھ گیا ہو۔ اسی شام ہندو پڑوسیوں نے اعلان کیا کہ ماں جی کی آخری رسومات کے لیے شمشاد گھاٹ لے جایا جائے گا۔ میں بھی باقی محلے والوں کے ساتھ ان کے گھر گیا۔ ان کے صحن میں سفید چادر بچھائی گئی تھی، اس پر پھول اور اگربتیاں رکھی تھیں۔ ماں جی کا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، مگر ایک عجب سکون اس سفید جسم سے جھلک رہا تھا۔ ہندو عورتیں رو رہی تھیں، مرد تیاریاں کر رہے تھے، مسلمان پڑوسی خاموشی سے ایک کونے میں کھڑے تعزیت کر رہے تھے۔ میں بھی وہاں کھڑا سوچ رہا تھا، یہ خاموش عورت جو برسوں ہمارے بیچ میں رہیں، ہمیں کبھی یہ جاننے نہ دے سکیں کہ وہ اندر سے کیا سوچتی تھیں، کتنے دکھ سہتی تھیں اور کس کے لیے دعائیں مانگتی تھیں۔ اس رات وہ لمحہ آیا تھا جس نے اس گلی کی فضا ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی، اور میں یہ جانتا بھی تھا کہ یہ سب ایک ایسی کہانی کا آغاز ہے جس کا انجام میں نے اپنی زندگی بھر نہ بھول سکوں گا۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان پہ ہلکی سرخی پھیل رہی تھی، سرد ہوا چہرے کو کاٹ رہی تھی۔ گلی کی نکڑ سے ایک چھوٹی سی بارات کی طرح لوگ نکلے، مگر یہ خوشی کی نہیں، غم کی بارات تھی۔ آگے 4 مضبوط نوجوان کندھوں پر ماں جی کا جنازہ اٹھائے جا رہے تھے۔ سفید کپڑے میں لپٹا جسم، اوپر گیندے کے پھول اور ایک ہلکی سی اگربتی کی خوشبو ساری فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ غمگین تھے، اداس تھے۔ شمشاد گھاٹ محلے سے زیادہ دور نہیں تھا، مگر پھر بھی سفر خاموشی میں طے ہوا۔ راستے میں مسلمان اور ہندو دکاندار اپنے اپنے کام چھوڑ کر سر جھکا لیتے، جیسے ایک غیر اعلانیہ احترام سب کے دل میں موجود تھا۔ شمشاد گھاٹ ایک کھلا میدان تھا، کنارے پر لکڑیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف پرانی راکھ کا چھوٹا سا پہاڑ بنا ہوا تھا
اور بیچ میں وہ جگہ جہاں آج ماں جی کو آخری بار وداع کرنا تھا۔ ہندو پجاری پہلے سے موجود تھے۔ گھی، تیل، اگربتی اور لکڑیاں ترتیب سے رکھی جا رہی تھیں۔ ماں جی کے قریبی رشتہ دار، ایک بھتیجا اور دو بھتیجیاں چپ چاپ کھڑے تھے۔ سارے ہندو سفید لباس میں کھڑے تھے اور ایک قطار بنا کر ماں جی کو جیسے آخری سلام پیش کر رہے تھے۔ ماں جی کا چہرہ پرسکون تھا۔ پجاری نے بلند آواز میں منتر پڑھنا شروع کیا۔ اگنی دیوتا، اس آتما کو اپنے آنچل میں جگہ دینا۔ دو نوجوانوں نے ماں جی کے جسم کو آہستگی سے لکڑیوں پر رکھا اور ان کے جسم کے اوپر بھی چند لکڑیاں رکھ دیں۔ سب لوگ چند قدم پیچھے ہٹ کے۔ بھتیجے نے ماچس جلائی۔ پہلی تیلی کی لو تیز پھڑکی مگر لکڑی کو چھوتے ہی بجھ گئی۔ اس نے دوسری تیلی جلائی۔ یہ بھی وہی انجام سے دوچار ہوئی۔ پجاری نے تیسرے نوجوان کو اشارہ کیا۔ اس نے بھی تیل چھڑک کر تیلی جلائی مگر جیسے ہی شعلہ لکڑی کو چھوا، ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز آئی اور آگ فوراً بجھ گئی۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پجاری کے چہرے پہ پریشانی کے سائے تھے۔ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ لکڑیوں کو آگ نہ لگے۔ تیل اور گھی سب برابر تھا لیکن پھر بھی لکڑیوں کو آگ نہیں لگ رہی تھی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اچھا شگن نہیں ہے، ایک بوڑھی ہندو عورت نے کانوں میں کہا مگر آواز اتنی تھی کہ آدھے لوگ سن لیں۔ بھتیجے نے جھنجھلا کر کہا، تیل خراب ہوگا، اور لے آؤ۔ ایک نوجوان دوڑ کر گیا، نیا تیل لایا، لکڑی پر چھڑکا مگر نتیجہ وہی نکلا۔ آگ بھڑکنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتی۔ ہوا میں عجیب سی سنسنی پھیل گئی۔ لوگوں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیے اور آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے۔ مسلمان پڑوسی بھی سرگوشیاں کرنے لگے۔ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ شاید لکڑی گیلی ہو لیکن اتنی گیلی کہ شعلہ نہ پکڑے، یہ تو عجیب ہے۔ پجاری نے گھبرا کر دوبارہ منتر پڑھا، گھی ڈالا اور ایک بار پھر کوشش کی مگر جیسے ہی تیلی لکڑی کو چھوتی، شعلہ ایک دم کمزور پڑ جاتا، جیسے کوئی اسے کھینچ کر بجھا دیتا۔ بار بار کوشش کرنے سے سب جھنجھلا رہے تھے اور وقت بھی تیزی سے گزر رہا تھا اور لوگوں کے ہاتھ تو جیسے کوئی نیا مشغلہ آ گیا تھا۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے لیکن ماں جی کی میت اسی طرح رکھی ہوئی تھی اور اب تک ان کی لکڑیوں کو کسی آگ نے چھوا نہیں تھا۔ یہ بات سب سے زیادہ حیران کن تھی۔ رات کا اندھیرا شمشاد گھاٹ پر اترنے لگا۔ چراغوں کی مدھم روشنی میں لوگوں کے چہرے خوفزدہ لگنے لگے۔ کوئی بدشگونی کا ذکر کرتا، کوئی کہتا یہ ماں جی کی آتما کی مرضی ہے۔ میں خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر رہا تھا، جیسے یہ واقعہ محض اتفاق نہ ہو بلکہ کسی بڑے راز کی نشانی ہو۔ رات اب گہری ہو چکی تھی۔ شمشاد گھاٹ پر لگی مٹی کے چراغوں کی روشنی لکڑیوں کے ڈھیر پر لمبے لمبے سائے بنا رہی تھی۔ سرد ہوا میں جلتی اگربتی کی خوشبو بھی جیسے مدھم پڑ گئی تھی اور اس کی جگہ ایک انجانا سا بوجھ ہوا میں کھلنے لگا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ تیل بھی بدل کر دیکھ لیا گیا تھا لیکن نتیجہ وہی تھا، لکڑیوں نے ابھی تک آگ نہیں پکڑی تھی۔ ایک ہندو نوجوان نے غصے سے کہا، یہ بدشگونی ہے، دیوتا ناراض ہیں۔ دوسرے نے فوراً جواب دیا، نہیں، یہ کسی جادو ٹونے کی کارستانی ہے۔ مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی۔ غرض جتنے منہ اتنی ہی باتیں تھیں۔ مسلمانوں کی طرف بھی سرگوشیاں چلنے لگیں، کیا یہ ممکن ہے کہ لکڑی پر کوئی کیمیکل ہو؟ بھائی لیکن کیمیکل کہاں سے آیا؟ شمشان کی لکڑی تو مخصوص ہوتی ہے، پتہ نہیں، مگر یہ قدرتی بات نہیں لگتی۔ پجاری نے ایک بار پھر منتر پڑھنا شروع کیا۔ آواز میں تھکن اور اضطراب دونوں تھے مگر جب ایک بار پھر تیلی جلائی گئی تو وہ بھی بجھ گئی اور لوگ واقعی ڈر گئے۔ عورتوں نے منہ پر ساڑیاں کھینچ لیں، کچھ نے بچوں کو اٹھا کر پیچھے کر لیا۔ میں نے دیکھا ماں جی کا بھتیجا بار بار لکڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دھیرے سے پجاری کے قریب گیا اور کہا، پنڈت جی یہ سب کیا ہے؟ پنڈت نے گہرا سانس لیا، بیٹا زندگی میں کبھی کبھی ایسے اشارے ملتے ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے، شاید آتما جلنا نہیں چاہتی۔ پنڈت کا لہجہ عجیب سا تھا۔ یہ سن کر بھتیجا پیچھے ہٹ گیا جیسے اس کے اندر کوئی ڈر اتر گیا ہو اور دور ایک مسلمان بوڑھا جو کافی دیر سے خاموش کھڑا تھا دھیرے سے بولا، بیٹا یہ عام بات نہیں ہے، اگر آگ نہیں پکڑتی تو سمجھ لو اوپر والا کچھ اور چاہتا ہے۔ اس بوڑھے کا لہجہ بھی پرسرار سا تھا۔
اس کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں جانتا تھا کہ یہ محض بدشگونی یا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہاں کچھ ایسا تھا جو سب کی نظروں سے چھپا ہوا تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ واپس جانے لگے۔ چند قریبی رشتہ دار اور ہم چند لوگ ہی باقی رہ گئے۔ ماں جی کا جسم اب بھی ویسے ہی پڑا تھا جیسے انتظار کر رہا ہو، مگر کس کا؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہوا اور زیادہ ٹھنڈی ہو گئی۔ پجاری نے کل صبح تک کوشش روکنے کا کہا کہ شاید دن کی روشنی میں لکڑیاں آگ پکڑ جائیں۔ میں بھی گھر لوٹا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار ماں جی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور رات میں نے ایک فیصلہ کیا، کل میں پتہ لگاؤں گا یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اور یہی فیصلہ مجھے اس سچ کے قریب لے جانے والا تھا جو میرے وہم و گمان سے بھی باہر تھا۔ میرا نام حمزہ ہے۔ اصل میں یہ نام میرے دادا جان نے رکھا تھا۔ وہ ہر بار فخر سے کہتے تھے کہ بیٹا تمہارا نام حمزہ ہے، شیر خدا کا نام، تم میں بھی وہی جرأت ہونی چاہیے۔ لیکن جرأت، یہ لفظ میرے لیے ہمیشہ کچھ عجیب سا رہا۔ میں نے جرأت کے بڑے بڑے قصے سن رکھے تھے، مگر اپنی زندگی میں زیادہ تر میں نے خاموشی برداشت کی اور اندر ہی اندر رو لینے کو ہی جرأت سمجھا۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے سے ہے۔ یہاں نہ بڑے بڑے مال ہیں اور نہ اونچی اونچی عمارتیں ہیں۔ یہاں زندگی سیدھی سادی مگر تھوڑی سخت ہے۔ ہم ایک پرانی اینٹوں کے مکان میں رہتے ہیں جس کی دیواروں پر بارش کے دھبے اور پرانے پینٹ کے نشان اب بھی موجود ہیں۔ گھر کے صحن میں ایک نیم کا درخت ہے جو بچپن سے میرا دوست بھی رہا اور رازدار بھی تھا۔ اس کے نیچے بیٹھ کر میں نے اسکول کے ہوم ورک بھی کیے، قاعدے کے سبق بھی رٹے، اور کبھی کبھار وہ خواب بھی دیکھے جو شاید اس گاؤں کے آسمان کے لیے کچھ زیادہ بڑے تھے۔ میرا خاندان، سچ کہوں تو ہماری کہانی اتنی خاص نہیں، لیکن ہمارے اندر ایک ایسا رشتہ ضرور ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے باندھے رکھتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں۔ میرے والد جی کا نام حنیف احمد ہے۔ وہ ایک چھوٹے پیمانے کا کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ دکان کرائے کی تھی، گاہک محلے والے ہی تھے، اور منافع اتنا کم تھا کہ بعض اوقات گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب وہ کاروبار بھی نہیں رہا۔ ایک دن ایک بڑی آگ لگی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس دن میں نے پہلی بار اپنے والد کو خاموش اور روتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد وہ محنت مزدوری کرنے لگے۔ کبھی کسی کی دکان پہ بیٹھ جاتے، کبھی بازار میں کسی کا سامان اتارتے، اور کبھی چھوٹی موٹی چیزیں بیچ لیتے۔ امی جان ایک گھریلو خاتون ہیں، مگر ان کا صبر اور ان کی ہمت ہمارے گھر کی اصل بنیاد ہے۔ کبھی بچوں کے لیے دودھ نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتی تھیں کوئی بات نہیں، آج چائے پی لیتے ہیں، دودھ کل آ جائے گا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ دودھ ہم سب کے لیے رکھتی اور خود کئی دن تک صرف پانی سے بھنی چائے پیتی رہتی تھیں۔ میرے 3 بہن بھائی ہیں۔ بڑی بہن سائمہ مجھ سے 4 سال بڑی ہیں۔ وہ میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ کر سلائی کا کام کرنے لگیں تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے۔ چھوٹے بھائی عاطف ابھی اسکول میں ہیں، اور سب سے چھوٹی بہن مریم، وہ ہمارے گھر کی گڑیا ہے۔ بچپن سے ہی میں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ ہمارے جیسے گھروں میں خواب دیکھنے کی اجازت سب کو نہیں ملتی۔ میرے ابو اکثر کہتے تھے بیٹا، بڑی بڑی ڈگریاں لینے سے زیادہ ضروری ہے انسان اپنا پیٹ خود بھر سکے۔ لیکن مجھے کتابوں کا شوق تھا۔ اسکول میں نے ہمیشہ اچھا نمبر لیے، اور ٹیچر اکثر کہتے حمزہ تم میں کچھ ہے، بس حالات نے تمہیں تھوڑا سا دبا رکھا ہے۔ میری زندگی میں ایک خاص موڑ اس وقت آیا جب میں کالج پہنچا۔ قصبے سے شہر کا کالج بہت بڑا لگتا تھا۔ نئی عمارتیں، الگ ماحول، اور وہ لوگ جن کا رہن سہن ہمارے سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے پہلی بار ایسے نوجوان دیکھے جن کے ہاتھوں میں مہنگے فون تھے، جن کے جوتے چمک رہے تھے، اور جنہیں یہ فکر نہیں تھی کہ گھر کا بل کیسے ادا ہوگا۔ میں اکثر سوچتا کاش میں بھی ایسے ہی کسی گھر میں پیدا ہوتا۔ لیکن پھر ہر شام جب گاؤں واپس آتا اور ماں کی مسکراہٹ دیکھتا تو دل مان جاتا کہ شاید اللہ نے مجھے یہاں کسی وجہ سے بھیجا ہے۔ کالج کے دن آسان نہیں تھے۔ میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک دکان پر جزوی کام کیا۔ صبح 7 بجے گھر سے نکلتا، دوپہر کالج جاتا، شام کو دکان، اور رات کو کتابیں کھول کر پڑھتا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے زندگی دوڑ بن گئی ہے
اور میں ہمیشہ پیچھے ہی رہوں گا۔ میرا زیادہ ہلکا احباب نہیں تھا، شاید میں فطرتاً تھوڑا سنجیدہ تھا، یا شاید غربت نے مجھے جلد بڑا کر دیا تھا۔ لیکن ایک بات ضرور تھی، میں ہر کسی کا راز سن سکتا تھا، مشورہ دے سکتا تھا، مگر اپنے دل کی بات کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ ہمارے گھر کا مذہبی ماحول عام سا تھا، ہم نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، مگر مذہب کے بارے میں گہری بات چیت کم ہی ہوتی تھی۔ ویسے بھی ہمارے علاقے میں ہندوؤں کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے، اسی وجہ سے کبھی ماں باپ نے ان کے لیے نفرت یا کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ ہم مل کر کھیلتے تھے، مل کر کھاتے تھے اور مل کر رہتے تھے۔ ایسے ہی ماحول میں پروان چڑھتا گیا، لیکن آج جب ماں جی کو اس طرح لکڑی کے بستر پر پڑا ہوا دیکھا تو دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ ماں جی کے انتقال نے جیسے اندر سے غمزدہ کر دیا تھا، اور اب جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا، اس بات نے میرے اندر ایک عجیب سی آگ بھڑکا دی تھی۔ آخر ماں جی جیسی نیک عورت کیسے کوئی گناہ کر سکتی ہے؟ جو ان کے دوتا انہیں قبول نہیں کر رہے، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اسی سوچ وچار میں ساری رات گزر گئی۔ صبح مخصوص وقت پر دوبارہ سب شمشاد گھاٹ میں اکٹھے ہو گئے، دوبارہ سے اسی عمل کو دہرایا گیا، لیکن ماں جی کی میت کو آگ ہی نہیں لگی۔ اب تو سب بہت پریشان ہو چکے تھے، پنڈت کے چہرے پر بھی غم اور غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ کہنے لگے، یقیناً یہ عورت کسی ایسی گناہ میں ملوث رہی ہے جو اسے آگ بھی شانتی نہیں دے رہی، بلکہ اسے قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ وہاں پر موجود لوگ بھی اب ماں جی کے خلاف باتیں کرنے لگے تھے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ ماں جی کو تو ہمیشہ بہت پرہیزگار، نیک اور مشفق پایا تھا۔ اس وقت لوگوں کے منہ سے ان کے لیے ایسی باتیں سننا میرے دل کو غمزدہ کر رہا تھا۔ تاہم کچھ لوگ اب غصے سے وہاں سے چلے گئے تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اس عورت کو یوں ہی یہاں پڑا رہنے دو، اسے نجات یہیں ملے گی۔ جبکہ ماں جی کے رشتہ دار اور پنڈت ابھی وہیں پر موجود تھے، کچھ محلے والے بھی وہاں پر تھے جن کے ساتھ ماں جی کا رویہ اچھا تھا اور جو ماں جی کی دل سے قدر کرتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک بوڑھی سی عورت دور سے چلتی آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں لاٹھی تھام رکھی تھی، اور آہستہ آہستہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے جب وہ شمشان گھاٹ میں اسی جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر ماں جی کی میت کو رکھا ہوا تھا، تو کہنے لگی، تم لوگ اس کے ساتھ غلط کر رہے ہو، اسے جلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے دیر سے خبر ملی، اگر پہلے پتہ چل جاتا تو میں رات کو ہی آ جاتی۔ اس عورت کے منہ سے یہ بات سن کر ماں جی کے رشتہ دار آگے بڑھے اور کہنے لگے، تم کون ہو اور اس طرح کی باتیں کرنے والی تم ہوتی کون ہو؟ ہم کیوں نہیں جلائیں انہیں؟ آخر ان کی آخری رسومات کس طرح ادا ہوں گی؟ ماں جی کے رشتہ داروں کے اندر غصہ پھیلنے لگا، اور پنڈت بھی حیرانی سے اس عورت کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہے۔ ایک ہندو کو اگر جلائیں گے نہیں تو بھلا اس کو مکتی کیسے ملے گی؟ تبھی وہ عورت آگے بڑھی اور کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم لوگوں کو اسے جلانے کا کوئی حق نہیں، بلکہ اس کا حق یہ بنتا ہے اسے مسلمانوں کے طریقے سے غسل دے کر کفن پہنا کر دفن کیا جائے، کیونکہ یہ اب ایک مسلمان عورت تھی اور اس کا مسلمان نام ختیجہ تھا۔ یہ سن کر وہاں پر موجود ہر شخص دنگ رہ گیا تھا، کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ ماں جی کے رشتہ داروں میں سے ایک بھتیجا آگے بڑھا اور کہنے لگا، تم جھوٹ بول رہی ہو، غلط بکواس کر رہی ہو، بھلا ہماری خالہ جان ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ اسلام نہیں قبول کر سکتی۔ بے شک وہ مسلمانوں کے محلے میں رہتی تھیں، لیکن ہندو تھیں، اور ہم انہیں ہندوانہ طریقے سے ہی جلائیں گے۔ ماں جی کا بھتیجا غصے سے بولا تو وہ عورت کہنے لگی، میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں، میں جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ تمہاری خالہ جان نے بہت عرصہ پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور میں اس کی گواہ ہوں۔ اس کے علاوہ محلے کی مسجد میں جو امام صاحب ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ یہ سن کر وہاں کے لوگوں میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی، اور ہندو لوگوں میں ایک غصہ دوڑنے لگا، جبکہ مسلمانوں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تبھی ماں جی کے بھتیجے اور بھتیجیاں بولیں، اگر ایسی بات ہے تو تم امام صاحب کو بھی یہاں پر لے آؤ اور ثابت کرو کہ یہ مسلمان تھیں۔
یہ بات سن کر وہ بوڑھی عورت بولی، ٹھیک ہے، میں امام صاحب کو یہاں پر لے آؤں گی، لیکن اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ عورت مسلمان تھی تو تم لوگوں کو اسے مسلمان طریقے سے دفنانا ہوگا۔ یہ بات سن کر ماں جی کے بھتیجے اور بھتیجیاں بولے، ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے، لیکن یہ بات ثابت ہونا چاہیے۔ تبھی وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ اب سب لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر اس عورت کا انتظار کرنے لگے۔ میں خود بھی وہیں پر موجود تھا اور بے چینی سے منتظر تھا کہ نہ جانے اب آگے کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ خود بھی اب اس معاملے میں بے انتہا تجسس ہو رہا تھا۔ محلے کے لوگ بھی وہیں پر کھڑے تھے جیسے کوئی تماشا لگا ہو۔ ہر کوئی منتظر تھا کہ ماں جی کی آخری رسومات کیسے ادا ہوں گی۔ کیا وہ ہندوانہ طریقے سے جلائی جائیں گی یا پھر مسلمانوں کے طریقے سے دفنائی جائیں گی؟ ہر ایک کے دل میں یہی سوال مچل رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ عورت واپس آئی تو اس کے ساتھ محلے کے مسجد کے امام صاحب بھی موجود تھے۔ ان کے چہرے پر لمبی داڑھی سجی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ایک نور دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی وہ وہاں پر آئے اور کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ عورت مسلمان تھی، اس نے میرے ہی ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا۔ اس کا نام ختیجہ رکھا گیا تھا کیونکہ یہ عورت اپنی مسلمان کام والی کے اعمال سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی اور اسی کے اعمال سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا تھا، لہٰذا اسے مسلمان طریقے سے ہی دفنایا جائے۔ ماں جی کے بھتیجے اور بھتیجیاں حیران رہ گئے اور کہنے لگے، امام صاحب، ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے، ہمیں تو اس بات کی کبھی اطلاع بھی نہیں دی گئی اور ہم نے کبھی اس بات کو سنا بھی نہیں۔ امام صاحب بولے، ایسا ہی ہے، ماں جی نے منع کیا تھا کہ تم لوگوں کو اطلاع نہ دی جائے کیونکہ تم لوگ ان کے واحد رشتہ دار تھے اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ تم لوگوں سے تعلق ٹوٹے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ تم لوگ مذہب کے معاملے میں کتنے زیادہ کٹھر ہو، ان کے مسلمان ہونے کو قبول نہیں کرو گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے تم لوگوں کو اطلاع نہیں بھجوائی۔ یہ سن کر ان کے بھتیجے اور بھتیجیوں میں غصہ دوڑنے لگا، لیکن وہ اس بات پر بازید رہے اور کہنے لگے، ہم اپنے مذہب کے مطابق ان کی آخری رسومات کریں گے اور انہیں جلائیں گے۔ امام صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کی ضد اسی طرح قائم ہے تو تم لوگ اپنی کر کے دیکھ لو، لیکن ماں جی کی میت کو آگ نہیں لگے گی کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کا یہ حق ہے کہ انہیں دفنایا جائے۔ ان کے بھتیجے اور بھتیجیاں غصے میں آگے بڑھے اور کہنے لگے، نہیں، ہم انہیں جلائیں گے، اور انہوں نے باری باری اپنے طور پر سب نے کوشش کی، لیکن ماں جی کی میت کو آگ نہیں لگی۔ باری باری سب مختلف طریقوں سے کوشش کر کے تھک چکے تھے اور آگ جلانے کی کوشش کرتے رہے۔ امام صاحب وہیں پر موجود تھے اور پنڈت نے بھی یہ سارا ماجرا دیکھ لیا تھا۔ تبھی پنڈت کہنے لگا، تم لوگ بیکار کوشش کر رہے ہو، ماں جی کو دفنا دیا جائے، بہتر یہی ہے۔ ماں جی کے بھتیجے اور بھتیجیوں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکی تھیں، اسی وجہ سے ان کی میت کو آگ نہیں لگ رہی، لہٰذا انہوں نے اب امام صاحب کو اس بات کا اختیار دے دیا کہ آپ کو جیسے بہتر لگے آپ کریں، کیونکہ کل رات سے میت یہیں پر رکھی ہوئی تھی اور اب مزید اسے یہاں پر رکھنا اچھی بات نہیں تھی۔ اسی وجہ سے امام صاحب نے اس بوڑھی عورت سے کہا، ماں جی کی میت کو پہلے غسل دیا جائے اور اس کے بعد انہیں کفن پہنا کر پھر ان کی تدفین ہوگی۔ جسے سن کر بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی، میں انہیں غسل دوں، کیونکہ میرے ہی اعمال سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور میرے لیے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اب تو سارا مجمع حیران رہ گیا اور حیرانی سے اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھنے لگا جو ماں جی کی ملازمہ تھی اور جن کے اعمال سے متاثر ہو کر ماں جی نے اسلام قبول کیا تھا۔ سب لوگ حیرانی سے اس کو دیکھ رہے تھے اور تبھی ماں جی کے بھتیجے اور بھتیجیاں بولیں، آخر تمہارا ایسا کون سا عمل تھا جس نے ہماری خالہ جان کو متاثر کیا؟ تو وہ بوڑھی عورت مسکرا کر بولی، مجھے ان کے گھر ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا کام کرتے ہوئے، اور اس دوران میں نے کبھی ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تھا اور نہ ہی کبھی ان کی امانت میں خیانت کی تھی۔ ان کی کوئی بھی چیز سامنے پڑی ہوتی، چاہے وہ لاکھوں کی ہوتی، چاہے وہ معمولی سی ہوتی، میں نے کبھی نظر بھاڑ کر نہیں دیکھا تھا، اور ایسا انہوں نے خود محسوس کیا تھا
کئی بار انہوں نے مجھ سے کہا بھی، میں انہیں آگے سے یہی کہتی کہ میرا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کی امانت میں خیانت کروں، اور میری بات سن کر وہ بہت متاثر ہو جاتی۔ اور پھر ایک دن انہوں نے مجھے کہا، میں تمہارے دین سے بہت متاثر ہوئی ہوں، اور تمہاری وجہ سے میں نے تمہارے دین کا بہت مطالعہ کیا، اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ مجھے بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اور ان کی یہ بات سن کر میں حیرت میں مبتلا ہو گئی، اور انہوں نے کہا، یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ میں آپ کی بات سے بہت زیادہ خوش ہوئی ہوں۔ جب میں نے ان سے یہ کہا تو وہ کہنے لگیں کہ تم اس سلسلے میں میری مدد کرو اور مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ ان کی بات نے میرے اندر بھی جیسے ایک سکون بھر دیا تھا، اور میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر یہ خوش نصیبی میرے ہاتھوں میں لکھی ہوئی ہے تو میں یہ خوش نصیبی ضرور حاصل کروں گی۔ اور تب ہی میں نے محلے کے امام صاحب سے بات کی۔ پھر ان کے ہاتھوں ماں جی نے اسلام قبول کیا۔ ماضی کی خواہش کے مطابق ان کا نام ختیجہ رکھا گیا تھا، کیونکہ وہ حضرت ختیجہ کی زندگی سے بہت متاثر ہوئی تھیں، اور انہی کے مطابق اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتی تھیں۔ یہ سن کر وہاں پر سب لوگ خاموش سے ہو گئے تھے۔ ماں جی کی زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح آ چکی تھی، اور وہ لوگ جان گئے تھے کہ جو کچھ بھی اس بوڑھی عورت نے کہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ لہٰذا امام صاحب کے کہنے کے مطابق اس بوڑھی عورت نے ماں جی کو غسل دیا، اور پھر انہیں کفن بنا کر ان کے لیے نماز جنازہ پڑھائی گئی، جس میں علاقے کے کثیر مسلمانوں نے شرکت کی تھی، کیونکہ ان سب کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات تھی کہ ایک ہندو ان کے بیچ رہتے ہوئے مسلمان ہوا تھا۔ میں خود بھی اس واقعے کا چشمدید گواہ بن چکا تھا، اور میرے لیے بھی یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ میں نے بھی ماں جی کے جنازے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور ان کی تدفین میں مدد کروائی تھی۔ ماں جی کے بھتیجے اور بھتیجیاں نامراد یہاں سے واپس لوٹ چکے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ ماں جی نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ انہیں کیوں نہیں بتایا؟ وہ خواہ مخواہ اتنی دور سے سفر کر کر یہاں پر آئے، ورنہ وہ کبھی نہ آتے۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے آج اتنے برس ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی مجھے ماں جی کے وجود سے اڑتی ہوئی وہ خوشبو اور ان کے چہرے پہ پھیلا ہوا وہ سکون یاد آتا ہے تو میرا اپنا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ ماں جی نے جس طرح اپنی آخری عمر میں اسلام قبول کر کے اپنے لیے نجات کی راہ ہموار کر لی، ایسا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایسی عظیم عورت کا ہمسایہ تھا اور ان کی تدفین میں پیش پیش رہا تھا۔